لیکن ویلی کو ڈمونی کا کام کرتے ہوئے اتنی مدت گزر گئی تھی کہ اب وہ ایسی انوکھی باتوں پر زیادہ دیر تک متاثر نہیں رہتا تھا۔ رینا نے اسے بتایا تھا کہ ڈمونی کی موت کے بعد ہیروئن کا سارا ذخیرہ اب اس کی تحویل میں آ چکا ہے اور وہ اسے یعنی ویلی کو پہلے رابطے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اگرچہ ڈمونی نے اسے بھی نہیں بتایا تھا، لیکن ویلی جانتا تھا کہ امریکہ میں منشیات کے دھندے کا باس ڈمونی ہی تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رینا اصل باس ہے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ رینا نے اپنے ناجائز باپ کو سامنے رکھ کر اپنی شخصیت چھپا لی تھی۔ ڈمونی کی موت کے بعد رینا نے جس انداز میں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور ویلی کو جو احکامات دیے تھے اس سے اس کی کاروباری سوجھ بوجھ کا پتہ چلتا تھا۔ اس نے واقعی کمال ہوشیاری سے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ رینا نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ منشیات کا کلا کما کرنے والی پولیس کے چند آدمیوں کو کہے کہ وہ شہزاد کو ٹھکانے لگا دے۔ ڈمونی نے بڑی ہوشیاری سے پولیس کے ایسے افراد کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا جو سرکاری طور پر اس کے خلاف تھے لیکن در حقیقت اس کے لیے کام کرتے تھے۔ ویلی نے رینا کو یہ اطلاع دی تھی کہ حکومت ایک ایسی مشین استعمال کر رہی ہے جس سے سبزیوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب یہ اطلاع رینا کو ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ اور اس نے اسی وقت ہیروئن کی تقسیم کے لیے ایک بے داغ منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ ویلی یہ سب کچھ سوچتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم فی الحال تو میری باس ہو رینا، اس نے دل میں کہا، لیکن جیسے ہی مجھے اس ذخیرے کے مقام کا علم ہوا تمہیں بھی اپنے ناجائز باپ کی طرح ایک گہری اور سرد قبر میں اتر جانا پڑے گا۔ اب ہیروئن کے اس گروہ کا باس بننے کی صلاحیت صرف ایک ہی شخص میں ہے اور وہ شخص میں ہوں۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وہ مارے خوشی کے بے خود ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سٹی ہال کے عقبی حصے میں کار روکی اور اتر کر تیزی سے عمارت میں داخل ہو گیا۔ لفٹ میں سوار ہو کر اس نے میئر کے دفتر تک رسائی حاصل کی اور پھر رینا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ اس نے جیب سے وہ مخصوص چابی نکالی جو رینا نے اسے گزشتہ رات دی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ وہ شہزاد اور رینا کو کوچ پر ایک ساتھ دیکھ کر یوں بن گیا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ ویلی کا ہاتھ اپنی پتلون کی جیب میں رینگ گیا۔ اس نے پستول نکال لیا۔ شہزاد کو دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ اس نے جن 3 پولیس والوں کو حکم دیا تھا وہ اس قسم کے آدمیوں کو ٹھکانے لگانے میں ماہر تھے۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ سن کر شہزاد بھی چونک پڑا۔ ویلی نے اس کی آنکھوں میں بے پناہ سرد مہری اور صفاقی دیکھی۔ وہ بنیادی طور پر ایک بزدل آدمی تھا، اس لیے پستول کے ٹریگر پر اس کی انگلی منجمد ہو کر رہ گئی۔ اچانک ہی اس کی نگاہوں میں مسٹر گاسو اور ڈمونی کی لاشیں گھوم گئی تھی۔ شہزاد کی آنکھیں اس وقت بوری برف کی 2 ڈلیوں جیسی لگ رہی تھی۔ پھر وہ رینا کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویلی نے اپنی منجمد انگلی کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کی پتلون پر ایک گیلا دبا تیزی سے نمودار ہونے لگا۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ اپنے شکار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے بلند ہوا۔ یہ موت کا ہاتھ تھا۔ اگلے ہی لمحے کھڑی ہتھیلی تیزی سے نیچے آئی۔ یہ طاقتور ضرب تھی جو اگر ویلی کی کھوپڑی پر لگ جاتی تو شاید اس کا جسم درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہوتا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ویلی اس ہاتھ کی رسائی سے پہلے ہی مارے خوف کے مر گیا۔ نہ صرف اس کی حرکتیں قلب بند ہوئی بلکہ وہ گر بھی گیا اور اس کا یوں اچانک ہی گر جانا ٹائیگر کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوا۔ اس کا بازو چونکہ ہدف سے نہیں ٹکرایا تھا اس لیے وہ اس کی قوت اور تیزی کو بر وقت نہ سنبھال سکا اور یوں اس کا ہاتھ کوسی حالت میں گھوم کر اس قدر پیچھے چلا گیا۔ ٹائیگر کے کندھے کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کے حلق سے کرا نکل گئی۔ بازو کا کندھے سے تعلق ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ اس کا کندھا اتر گیا۔ اس کا قاتل ہاتھ بے جان سی شاخ کی طرح جول کر رہ گیا۔ تکلیف کی لہر اتنی اچانک اور شدید تھی کہ شہزاد کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اگلے لمحے وہ مردہ ویلی کے قریب منہ کے بل گر گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عقب میں کوچ پر کوہنیوں کے سہارے رینا آہستہ آہستہ بلند ہوئی۔ اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید گرنے سے پہلے ویلی شہزاد پر وار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہت خوب ویلی، بہت خوب، وہ ہنس کر بولی اور تیزی سے کوچ چھوڑ کر فون کی طرف لب کی۔ اگلے لمحے وہ کسی کے نمبر ڈال کر کے تیزی سے احکامات دے رہی تھی۔ شہزاد کا جسم کانپ گیا۔ اسے اچانک ہی بے پناہ ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی صلاحیتوں سے کام لے کر جسم کو اپنی مرضی کے تابع بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس کا دوران خون تیز ہونے لگا۔ ٹھٹرے ہوئے جسم کو حرارت ملنے لگی۔ جب ٹھنڈک کا احساس زائل ہو گیا تو پہلی بار شہزاد نے محسوس کیا کہ اس کے کندھے میں تکلیف ہے۔
اور یہ تکلیف خاصی زیادہ ہے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا، پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس نے خود کو فرش پر دراز پایا۔ فرش بے حد ٹھنڈا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کسی فیکٹری یا اسٹور کا فرش تھا، اور جو ٹھنڈک اسے محسوس ہو رہی تھی اس کا محض اس کے تخیل سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ تہہ خانہ واقعتاً بے پناہ سرد تھا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ کمرے میں ٹھنڈک کے بخارات سے اڑتے پھر رہے ہیں۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی سرد خانے میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو فرش سے اٹھا کر نشست کی حالت میں لانے کی کوشش کی تو ایک اور انکشاف ہوا۔ اس کا بایاں بازو ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس کے بوڑھے اور مافوق الفطرت استاد اوشان نے اسے سپرمین بنا دیا تھا، لیکن وہ اس کی جسمانی ساخت میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ ٹائیگر کے پٹھوں میں جو طاقت تھی اسے کسی مخالف ہدف پر استعمال کرنے سے جو نتیجہ برآمد ہونا تھا، وہی نتیجہ اس وقت بھی سامنے آنا تھا جب یہی طاقت اور توانائی خود اپنے ہی خلاف استعمال ہونی تھی۔ ٹھنڈک کا احساس شہزاد ہی کو نہیں بلکہ رینا کو بھی ہو رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ دور کھڑی تھی اور اس کا جسم شدید ٹھنڈک کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک ٹریلر ٹرک سے ٹیک لگائی اور فرش پر قدم جما کر کھڑی شہزاد کو گورتی رہی۔ ٹرک پر کسی چیلسی ٹرک کمپنی کا نام پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے اور چاروں بڑی ترتیب اور نفاست سے اسی تہہ خانے میں کھڑے تھے جہاں شہزاد فرش پر پڑا ہوا تھا۔ شہزاد نے سر کو جھکا دیا۔ اس نے اپنے ذہن اور آنکھوں پر سوار دھند کو جھٹکنے کے لیے 2-3 بار کوشش کی، اور پھر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ چاروں ٹرک کس چیز سے لدے ہوئے ہیں۔ ان میں ہیروین کا وہی ذخیرہ تھا جس کی اسے شدت سے تلاش تھی۔ وہ ایک ناکارہ بازو کے ساتھ بالآخر اس ذخیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ان 4 ٹرکوں اور سرد خانے سے زیادہ توجہ طلب چیز ایک اور تھی۔ یہ چیز رینا کے دائیں ہاتھ میں دبی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ ایک خوفناک ریوالور تھا جس کی نال شہزاد کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ شہزاد نے دونوں ٹانگوں پر بوجھ ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھنے کے لیے اپنے درست ہاتھ سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس وقت وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی سے کام لے کر خود کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جس حالت میں پڑا تھا اسی میں بے حس و حرکت پڑا رہتا۔ اس نے اپنے صحت مند ہاتھ کو یوں جھلایا جیسے جسم کو حرارت بہم پہنچانے کے لیے حرکت دے رہا ہو۔ اس دوران میں اس کی نگاہ رینا پر جمی رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سینے کا تموج ظاہر کر رہا تھا کہ شہزاد کی حالت کا اسے خوب اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ اس حالت میں شہزاد اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے ریوالور کو جس انداز میں تھام رکھا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسے آسانی سے استعمال بھی کر سکتی ہے۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ شہزاد نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ خود کو بے حد کمزور اور تکلیف میں مبتلا ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تم اسی جگہ ہو جس کی تمہیں بڑی شدت سے تلاش تھی۔ یہ میری ڈرگ فیکٹری ہے، اور یہ ٹرک یہ ہیروئن سے بھرے ہوئے ہیں، رینا نے فخر سے بتایا۔ او، اتنی ہیروئن؟ یہ تو کئی ٹن ہوگی۔ رینا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کے رخ میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح ہوشیار تھی، اور اس کے انداز سے شہزاد کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ذرا سے شبے میں پڑ کر گولی چلانے سے باز نہیں رہے گی۔ تم مجھے یہاں تک کیسے لے آئیں؟ شہزاد کے لہجے میں اب بھی نکاہت تھی، حالانکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر چاقو چوبند ہو چکا تھا۔ وہ اس بازو کو ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جس سے درد کی لہریں اٹھ کر اس کے جسم پر قیامت ڈانا شروع ہو گئی تھی۔ اب اسے تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ ذہن کے بعید ترین گوشے میں صرف یہ خیال تھا کہ اس کا بایاں بازو ناکارہ ہے اور اسے محتاط رہ کر کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ اس دوران میں وہ یہ بھی کوشش کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ لیکن غیر محسوس انداز میں رینا کے قریب پہنچ جائے۔ رینا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گونگو کے تاثرات تھے۔ تم نے بتایا نہیں؟ شہزاد نے دوبارہ کہا۔ تم مجھے یہاں تک لانے میں کیسے کامیاب ہو گئی؟ میرے ایک ساتھی نے تمہیں اٹھا کر نیچے پہنچایا، اور پھر میں اپنی کار میں تمہیں یہاں تک لے آئی۔ اوہ، تو کیا تمہارا کوئی پارٹنر بھی ہے؟ شہزاد نے یہ بات اس انداز میں کہی تھی جیسے اسے ساتھی کا سن کر دکھ ہوا ہو۔ رینا نے اس بات پر ایک لمحے کے لیے تہہ خانے کے زینے کی طرف دیکھا۔ شہزاد کی نگاہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ سیڑھیوں کے اوپر ایک دروازہ تھا جو اس وقت مضبوطی سے بند تھا۔ اس نے وضاحت طلب انداز میں رینا کی طرف دیکھا۔ اس دروازے کے پیچھے ایک کمرہ ہے اور وہاں ایک نوجوان ہے۔ وہ میرا ملازم ہے، رینا نے جواب دیا، لیکن یہاں جو ذخیرہ ہے وہ 2 آدمیوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ شہزاد نے حیرت ظاہر کی۔ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے، رینا نے کنکھیوں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ غالباً وہ شہزاد کا اشارہ نہیں سمجھی تھی۔ شہزاد نے تہہ خانے میں کھڑے ٹرکوں پر لدی ہوئی ہیروئن کا ذکر کیا تھا۔ شہزاد نے ایک بار پھر اپنا دایاں ہاتھ گھمایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غیر محسوس انداز میں ایک قدم بھی آگے بڑھا دیا تھا۔ کیا تم نے میرے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا تھا؟
शहजाद ने रीना की बात को आगे बढ़ा दिया और कनखियों से बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। रीना ने पलकें झिपकाई। शहजाद ने अपनी तमाम तरह ज़हनी सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए आंखों में मोहब्बत का तूफान पैदा कर लिया। ये निगाह रीना जैसी लड़की को आसानी से घायल कर सकती थी। वो उसे पहले भी ऐसी ही निगाह से राम कर चुका था। दिली जज्बात को आंखों के जरिए जाहिर करना भी एक फन है और शहजाद टाइगर को इस बात की खास तौर से तरबियत दी गई थी। उसने महसूस किया कि रीना एक बार फिर उसकी आंखों से मसूर हो रही है, लेकिन जल्द ही वो एक जुर्जरी सी लेकर रह गई। हाँ, सोचा था और मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन काश तुमने उस वक्त मेरी बात मान ली होती। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। ऐसा हो सकता था और ऐसा होना भी चाहिए था। रीना जैसे खुद गुलामी में मसरूफ थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं मजाक समझा था। ये कोई जवाज नहीं है। मैं तुम्हारी फितरत से वाकिफ हूँ। तुम किसी औरत की गुलामी कबूल नहीं कर सकते। शहजाद ने एक बार फिर बाजू लहराया और आहिस्ता से एक कदम मजीद आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में बेपनाह नरमी थी, इतनी नरमाहट के रीना पिघली जा रही थी। लेकिन ये तुमने मुझ पर रिवॉल्वर क्यों तान रखा है? इसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया है, रीना ने कहा। उसके लहजे में लम्हाती सख्ती आ गई थी जो फौरन ही मादूम हो गई। अब बताओ कि मैं तुम पर कैसे एतमाद कर सकती हूँ? औरतें मर्दों पर किस तरह एतमाद करती हैं? शहजाद ने मुस्कुराकर कहा। क्या हर औरत मर्द पर एतमाद करने से पहले इसी तरह उस पर रिवॉल्वर तान लेती है? पहले मेरा भी यही ख्याल था कि तुम्हारे सिलसिले में मुझे रिवॉल्वर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते हुए रीना ने रिवॉल्वर वाले हाथ को खफीफ सा झटका दिया। शहजाद के जिस्म का एक एक रेशा तन गया, लेकिन फायर नहीं हुआ। उसने अपना दायां हाथ फिर लहराया, एक कदम और आगे बढ़ा। उसने अपने अंदाज से ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसके इरादे क्या है। उसकी आंखों से अब भी प्यार ही प्यार छलक रहा था। उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि औरत को सिर्फ प्यार ही से काबू में किया जा सकता है। प्यार ही वो हथियार है जिससे औरत मर्द को आराम करती है। मर्द अगर जरा सी सूझबूझ से काम ले तो इसी हथियार को औरत पर इस्तेमाल करके उसे जेर कर सकता है। और शहजाद टाइगर को तरबियत के दौरान में ये सब कुछ खास तौर से सिखाया गया था। शहजाद ने महसूस किया कि उसकी आंखों की नरमी काम कर रही है। रिवॉल्वर की नाल आहिस्ता आहिस्ता झुक रही थी। वो उसे सिर्फ चंद कदम के फासले पर था। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। वो यूं एक दूसरे की तरफ बढ़े थे जैसे आंखों की कशिश ने उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच लिया हो। रीना ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और इसके फौरन ही बाद शहजाद की समात से एक खफीफ सी आवाज टकराई। कोई चीज रीना के हाथ से निकलकर पुश्त की तरफ से फर्श पर गिरी थी। उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गया था क्योंकि शहजाद की आंखों ने उसे पूरी तरह अपने असर में ले लिया था। उसने अपना दायां हाथ रीना के एक बाजू पर रखा और उसे आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ से उठा लिया। ट्रक के दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने हाथ हटा लिया क्योंकि रीना उसकी गर्दन में झूल रही थी। उसने ट्रक के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया। हैंडल को आहिस्ता आहिस्ता घुमाया। दरवाजा खुल गया। शहजाद ने रीना को ट्रक की सीट पर धकेल दिया। अंदर जाते वक्त उसका कंधा ट्रक के किसी हिस्से से टकरा गया। फौरन ही दर्द की एक लहर उठी जिसने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन उसके जहन पर जुनूनी कैफियत का गलबा हो रहा था, इसलिए उसने कंधे की तकलीफ को एक बार फिर खुरच कर फेंक दिया। वो रीना पर झुक गया। रीना ने आंखें बंद कर ली। अब वो पूरी तरह शहजाद के असर में थी। शहजाद इसके कान की तरफ झुक गया। रीना के बाजू ने उसकी गर्दन को अपने हसार में ले लिया और वो आंखें बंद किए शहजाद की सरगोशियां सुनती रही। शहजाद, उसने दबी दबी आवाज में कहा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें किस कदर चाहती हूँ। शहजाद टाइगर के जहन में फौरन ही एक बेलिबास जिस्म उतर आया। एक नशेबाज कम से लड़की की लाश उसके ख्यालों को धर्म भरम करने लगी और वो सर से पांव तक कांप गया। वो उठ खड़ा हुआ। रीना ने दोनों बाजों के हसार में उसे अपनी तरफ घसीट लेने की कोशिश की, लेकिन एक मासूम सी लड़की के पेकर ने शहजाद टाइगर के जहन में तूफान उठा दिया था। उसका दायां हाथ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होने लगा। रीना अब भी आंखें बंद किए पड़ी थी। शहजाद का दायां हाथ मोहलक हाथ किसी तेज कुल्हाड़ी की तरह आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे की तरफ गिरने लगा। उसी लम्हे सीढ़ियों के ऊपर वाला दरवाजा एक धमाके से खुला और कोई दौड़ता हुआ तेजी से दौड़ता सुनाई दिया। कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता तहखाने में गूंजती रही और शहजाद टाइगर का मोहलक हाथ हसीन रीना के चेहरे की तरफ अपना जानलेवा सफर करता रहा। टाइगर के दिलो दिमाग पर उस मासूम लड़की का पेकर हावी था और उसने आंखें बंद कर ली थी। उसकी तबाह कर हथेली ने रीना के हसीन चेहरे की तरफ अपना मोहलक सफर यकायक खत्म कर दिया। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे उसकी हथेली के नीचे मिट्टी और मोम से गुना हुआ कोई चेहरा पाश पाश हो गया हो। उसने एक झटके से आंखें खोल दी। रीना के हसीन चेहरे की जगह एक मसख नक्शो निगार वाला चेहरा था। उसने रीना के चेहरे की हड्डियां मुंतशिर होते देखी और उसके दिमाग पर हावी वो बेलिबास पेकर हंस पड़ा
اور اس ہنسی کی آواز شہزاد کو اپنی روح تک میں گونجتی محسوس ہونے لگی۔ اسے کسی کو قتل کر کے اتنا لطف محسوس نہیں ہوا تھا جتنی لذت اس حسین ناگن کا سر کچل کر اسے محسوس ہوئی تھی۔ رینا نے بھی اسے لطف اور لذت کی گھڑیاں دی تھی، لیکن اس کی موت نے ہر لذت کو دوبالا کر دیا تھا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔